بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ بھیانک چیخ نے ماحول کو لمحے کے اندر ہی بدل ڈالا۔ نرمین نے ایک بھیانک اور مردانہ چیخ کی آواز سنی۔ یہ چیخ خرم کی تھی۔ نرمین نے بیک وقت کی چیخیں سنی، وہ خوف سے تھر تھر کانپ گئی۔ خرم نے ایک بھیانک چیخ ماری، خرم، مگر خرم نے اس کے چیخ کا کوئی جواب نہ دیا۔ نرمین کی دل خراش چیخ نے ماحول کو مزید دہشتناک بنا دیا۔ اچانک نرمین نے دیکھا کہ ایک سیاہ وجود جو بالوں سے بھرا ہوا تھا، وہ یکدم کہیں سے نمودار ہوا اور اس نے نرمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ نرمین کی گٹی گٹی چیخ نکلی اور پھر وہ سیاہ وجود ایک انتہائی حسین و جمیل دوشیزہ کا بحروب بھر لیتی ہے اور خرم کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے۔ نرمین ایک بھیانک چیخ سے اٹھ بیٹھی، اس نے بائیں طرف دیکھا، خرم اس کے ساتھ تھا۔ یہ کتنا برا خواب تھا، یہ کیسی آواز تھی، اس آواز نے مجھے خوفزدہ کر دیا۔ کہیں یہ کوئی آسمانی بلا تو نہیں ہے؟ نہیں نرمین، یہ سب تمہارا وہم ہے، ایسی ویسی کوئی بات نہیں۔ ایسی ہی بات ہے خرم، میرے دل کا حال خدا جانتا ہے یا پھر میں ہر رات خوفناک آوازیں سنتی ہوں اور ہر رات مختلف قسم کے بھیانک خواب دیکھتی ہوں خرم۔ میں نے کہا نا، میرے دل کا حال یا تو میں جانتی ہوں یا پھر میرا خدا جانتا ہے۔ میں تمہیں کیوں جھوٹ بولوں گی؟ میں ہر رات کو ایک بھیانک ڈائن خواب میں دیکھتی ہوں اور پھر وہ ڈائن رفتہ رفتہ انتہائی حسین دوشیزہ کا روپ اپناتی ہے اور پھر وہ تمہارا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور ہم دونوں کو جدا کر دیتی ہے۔ وہ ڈرے ہوئے لہجے میں بولی۔ نرمین، میں تو ویسے بھی جنات وغیرہ پر یقین نہیں رکھتا، اور تم ہارر موویز بہت زیادہ دیکھتی ہو، شاید یہ سب تمہارے ذہن کا اثر ہو۔ نہیں خرم، میں بچپن سے ہارر موویز دیکھتی آ رہی ہوں، مگر یہ جو نیا سلسلہ میرے ساتھ شروع ہوا ہے، تقریباً یہ 2 ہفتے پہلے سے شروع ہوا ہے۔ شروع میں نے بھی اسے خواب سمجھ کر جھٹلانے کی کوشش کی ہے، مگر جو خواب اور آوازیں متواتر طریقے سے پریشان کرنے لگیں، پھر تو تم یقین جانو کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ نرمین، تم میرا یقین کر لو، میں آج بھی تم کو اس جہاں میں سب سے زیادہ چاہتا ہوں۔ تمہیں یاد ہے کتنی مشکلوں سے ہم ایک ہوئے ہیں؟ ہاں خرم، ہاں میں جانتی ہوں، مگر میرا یہ انجانا سا خوف مجھے پریشان کر رہا ہے۔ وہ اسی ڈرے ہوئے انداز میں بولی۔ نرمین، اگر تمہارے خواب سچے بھی ہو جائیں تو بھی میں تمہیں کھونے نہیں دوں گا، تم میرے لیے سب سے بڑھ کر ہو۔ نرمین ڈری ڈری نگاہوں سے روشندان کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کا دل سخت گھبرا رہا تھا، اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ وہ دونوں پلنگ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ کچھ دیر قبل نرمین نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا تھا اور چیخ مار کر اٹھ بیٹھی تھی۔ خرم بھی اس کی تیز چیخ سن کر اٹھ بیٹھا تھا اور تب سے اسے دلاسے دے رہا تھا، مگر وہ آج بری طرح سے ڈر گئی تھی اور خوفزدہ نظروں سے بار بار ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کی نظریں گھڑی کی سوئیوں پر ٹھہر گئی۔ رات کے 2:45 کا وقت تھا۔ اچانک بجلی چلی گئی۔ گپ اندھیرا کمرے میں پھیل گیا، ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ دونوں کو گپ اندھیرے میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک نرمین کو محسوس ہونے لگا کہ اس کے پاس کوئی وجود آ کر بیٹھ گیا ہے، اس کو گھٹن محسوس ہونے لگی۔ نرمین پسینے میں نہا گئی، وہ کانپ کر رہ گئی۔ خرم، کوئی انجانی طاقت ہمارے درمیان موجود ہے۔ اس بار خرم نے اندھیرے میں نرمین کی سمت ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ انگت بے شمار بالوں میں پھنس گیا، جیسے مکڑیوں کے بے شمار جالے ہوں یا کسی سیاہ عفریت کے گھنے بال ہوں۔ خرم کو خوف کے کئی جھٹکے ایک ساتھ لگے اور وہ اسی لمحے پسینے سے شرابور ہو گیا۔
نرمین، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں خرم، میں ٹھیک ہوں۔ مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ ایسے لگ رہا ہے کہ کسی انجانی طاقت نے مجھے اپنے سحر میں جکڑ لیا ہے، وہ ڈری ہوئی آواز میں بولی۔ نرمین، تم پریشان مت ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ وہ خود بھی پریشان تھا، مگر اس نے اپنے اعصاب پر کنٹرول پا لیا تھا۔ دراصل وہ نرمین کو مزید خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اندھیرے کو نرمین کی چیخ ابھرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ خرم، خرم، یہاں پر تو کسی عفریت یا بھوت نے قبضہ کر لیا ہے اور ہم دونوں کے بیچ موجود ہے۔ اس کے ہاتھوں نے میرے چہرے کا لمس محسوس کرنے کی کوشش کی ہے۔ اچانک خرم کو محسوس ہوا کہ گھنے بالوں سے دو ہاتھ اس کے ارد گرد سانپ کی طرح بل کھاتے ہوئے اس سے لپٹنے لگے۔ خرم خوف کی آخری حدوں میں پہنچ گیا، اس کی آنکھیں باہر کو ابلی، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی اور وہ تیز تیز سانس لینے لگا۔ نرمین کو بھی محسوس ہونے لگا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ وہ گھبرا کر باہر کی سمت بھاگی۔ اس نے دروازے کے ساتھ زور سے ٹھوکر کھائی۔ اس کے منہ سے ایک بھیانک چیخ گونج اٹھی جس نے ارتعاش پیدا کی۔ وہ منہ کے بل زور سے فرش پر گر گئی۔ خرم کی سانسوں کی رفتار دھیمے دھیمے چلنے لگی۔ وہ خود کسی نامعلوم آسیب کے شکنجے میں بری طرح سے پھنس چکا تھا۔ وہ اندھیرے میں دیکھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ ہاتھ جو اس کے جسم سے لپیٹ چکا تھا وہ اب آہستہ آہستہ نرم پڑنے لگا، اور جب اس کی گرفت دھیمی پڑنے لگی تو خرم کی سانسیں خود بخود بحال ہونے لگی۔ اب کچھ ہی دیر میں ان دو ہاتھوں کی گرفت بالکل دھیمی پڑنے لگی۔ بالکل دھیمی پڑ چکی تھی اور پھر کچھ بھی نہیں تھا۔ اچانک بجلی بھی واپس آ گئی، کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ خرم نے دروازے کی طرف دیکھا، وہاں پر نرمین اوندھے منہ آڑی ترچھی پڑی تھی۔ اس کے سر پر چوٹ لگی تھی جس سے خون فرش پر پھیل رہا تھا۔ خرم تیر کی طرح نرمین کے پاس بھاگا۔ نرمین غالباً بے ہوش ہو چکی تھی، اس لیے بے سدھ پڑی ہوئی تھی۔ نرمین اٹھو، دیکھو میں آ گیا ہوں، خرم نے کپکپاتے لبوں سے کہا، اور پھر اس نے نرمین کا دوپٹہ اٹھایا اور اسے خون کو صاف کرنے لگا۔ اس نے جلدی سے الماری میں سے مرہم پٹی نکالی اور نرمین کے معاشرہ جگہوں پر پٹی لگا دی، اور پھر اس کے وجود کو اٹھا کر بستر پر لٹایا۔ اس کے معصوم چہرے کو دیکھنے لگا، وہ اب بھی بے ہوش تھی۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی۔ وہ خود بھی اس رات والے واقعے سے بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا، مگر وہ مات ہارنا نہیں چاہتا تھا اور گمسم بیٹھا تھا اور نرمین پر زور دینے لگا کہ 14-15 دنوں پہلے ایسا کیا ہوا تھا جس سے نرمین کے ساتھ یہ واقعات شروع ہو گئے تھے۔ پہل تو وہ ڈراؤنے خواب دیکھنے لگی اور ڈری سہمی سے رہنے لگی، مگر میں اسے جٹلاتا رہا، مگر کل کی رات تو بہت ہی باری تھی۔ خرم کو نرمین کی ایک ایک بات سچی لگنے لگی۔ نرمین، آئی ایم ویری سوری، میں تمہاری باتوں کو جٹلاتا رہا۔ کاش میں شروع سے یقین کر لیتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ خیر، مگر مجھے کھوج لگانی ہوگی کہ ایسا کیا ہوا جس سے یہ واقعات تسلسل کے ساتھ نرمین کے ساتھ پیش آنے لگے۔ 2 ہفتوں سے مسلسل وہ اذیت کو سہتی رہی، جو کہ میرے خیال میں نرمین سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی جس سے یہ واقعات اور ڈرانے خواب اس کو آنے لگے۔ مگر چونکہ نرمین کا تعلق مجھ سے ہے، اس لیے اس خونی شکنجے میں رفتہ رفتہ میں بھی پھنسنے لگا ہوں۔ یہ سب باتیں خرم سوچ رہا تھا اور اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اب وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ نرمین سے ایسی کون سی خطا ہو گئی تھی جس کی سزا اسے رفتہ رفتہ مل رہی تھی۔ سورج کی ہلکی روشنی پوری کائنات پہ پھیل چکی تھی۔ خرم کرسی پر بیٹھا ہوا انجانی سوچوں میں کھویا ہوا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں پچھلے واقعات یاد آنے لگے۔ 3 ہفتے پہلے وہ دونوں سیر کی غرض سے ایک پرفراز مقام پر گئے تھے۔ کیونکہ دونوں ایک جیسی یومیہ روٹین سے تنگ آ چکے تھے اور تبدیلی چاہتے تھے، پھر دونوں نے باہم رضامندی سے فیصلہ کیا کہ وہ کسی چٹانی اور پہاڑی علاقے کی سیر کو چلیں گے، اور پھر دونوں ایک انجان علاقے میں سیر کی غرض سے چلے گئے، اور یہ علاقہ انتہائی سرسبز و شاداب تھا، دل کو کھینچ لیتا تھا اور نظروں کو قدرتی حرارت بخشتا تھا۔
یہ علاقہ دو چاہت والوں کے لیے جنت نظیر کا درجہ رکھتا تھا۔ سرسبز پہاڑ، اونچائی سے گرتے آبشار اور چشموں کا خوبصورت صاف و شفاف پانی، اس علاقے میں بہت کم لوگ رہائش پذیر تھے، کیونکہ اتنا خوبصورت وادی میں زندگی کی سہولیات کی قلت تھی اور یہاں پر عام سردی سے زیادہ سردی ہوتی تھی۔ یہاں کے بارے میں کچھ پر اسراریت بھی پائی جاتی تھی۔ اس بڑی وادی میں صرف ایک ہوٹل تھا، مگر وہ بھی وادی سے خاصے فاصلے پر تھا۔ ان سوچوں میں خرم ان وادی کے حسین یادوں میں پہنچ گیا۔ ہوٹل کے کمرے میں نرمین کھڑکی کے پاس کھڑی تھی اور وہاں پر سے وادی کا نظارہ دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنے ارد گرد گرم شال لپیٹ رکھی تھی اور اس کے ہاتھ میں کافی کا گرما گرم کپ تھا۔ خرم نے اس کے گرد دونوں بازوں کو سیڑھ کر گھمائے اور اس کے چہرے سے اپنا چہرہ لگا کر کہا، جانو، یہ جگہ تمہیں کیسی لگی ہے؟ گریٹ، بیوٹیفل، واقعی یہ جنت النظیر ہے۔ اتنی خوبصورت وادی میں نے پوری زندگی میں نہیں دیکھی۔ اس وادی کا نام کیا ہے؟ نرمین نے خود کو خرم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نرمین، اس وادی حسن کا نام بڑا عجیب ہے۔ پتہ نہیں اتنی پیاری جگہ کا نام اتنا منحوس کس نے رکھا ہوگا۔ ایک نہایت ہی پراسرار سا نام کس کمبخت کے ذہن میں آیا ہوگا۔ نرمین کو خرم کی باتوں میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ بتاؤ نا خرم، کیوں سسپنس پیدا کر رہے ہو؟ ہاں بتاتا ہوں، دراصل اس وادی کا نام کالی وادی رکھا گیا ہے۔ نرمین کے منہ سے حیرت ابھری۔ کالی وادی، یہ بھلا کیا نام ہے؟ اور اتنی خوبصورت سرسبز شاداب وادی کا نام کالی وادی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نرمین کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس وادی کا نام کالی وادی ہے۔ خیر، ان فضول باتوں کو چھوڑو، بلکہ خرم یہ سوچو، میں نے پلان بنایا ہے کہ ہم اس سامنے والے پہاڑ کی چوٹی پر کب جا رہے ہیں۔ یہ تو میں بالکل بھول گیا تھا۔ تم نے واقعی اچھا منصوبہ بنایا ہے۔ دراصل ابھی تو شام ہونے والی ہے، کل صبح نکلیں گے تو 2-3 گھنٹے میں چوٹی تک پہنچ جائیں گے اور پھر واپس اسی ہوٹل میں آنا ہے، کیونکہ چوٹی کے اوپر تو ہم رات گزار نہیں سکتے، واپسی بھی کرنی ہوگی۔ خرم، ضروری سامان ہم بیگ میں لے جائیں گے، کیونکہ اگر وہاں پر کچھ گڑبڑ ہو گئی تو یہ ضروری چیزیں ہمارے کام آئیں گی۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ اسی طرح باتوں باتوں میں شام کا اندھیرا پھیل گیا اور پھر رات ہو گئی۔ آج دوسری رات تھی، یہ بھی خیر سے گزر گئی۔ صبح سویرے نرمین نے خرم کو اٹھایا۔ اٹھو، زیادہ سونا صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، نرمین نے خرم سے کمبل کھینچتے ہوئے کہا۔ جانو، کیا اتنی جلدی صبح ہو گئی ہے؟ ہاں خرم، صبح ہو گئی ہے، ذرا ہاتھ تو دو، بڑی سستی ہو رہی ہے۔ ذرا مجھے بستر پر سے تو اٹھاؤ۔ نرمین بغیر سوچے سمجھے خرم کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ نرمین یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا ناتواں ہاتھ خرم کو نہیں اٹھا سکتا ہے۔ خرم نے اس کے ہاتھ کو پکڑا۔ ارے کھینچو، خرم مسکرا کر بولا۔ نرمین نے خرم کے مضبوط ہاتھ کو پکڑ کے زور سے اپنی طرف کھینچا، مگر خرم ٹس سے مس نہ ہوا۔ ارے جانو، یہ کیا؟ تم تو مجھے اٹھا ہی نہیں سکتی۔ اور پھر اگلے ہی لمحے میں خرم نے نرمین کو اپنی طرف کھینچا اور اٹھا کر بٹھا دیا۔ پھر دونوں دوپہر کے کھانے سے پہلے ہی فریش ہو چکے تھے اور کھانا کھا رہے تھے۔ نرمین، کیا خیال ہے، اب چوٹی پر جایا جائے یا پھر پروگرام کینسل کر دیا جائے؟ نہیں خرم، آپ بھی ساتھ ہوں گے اور موسم بھی بہت پیارا ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ہوٹل سے باہر نکلا جائے اور سہانے موسم کی سیر کی جائے۔ ہاں چلو، پھر میں بھی ہوٹل کے اندر تنگ آ چکا ہوں، میں بھی یہی چاہتا ہوں، گویا تم نے میرے دل کی بات کہہ دی ہے۔ چلو آج ہم کالی وادی کی سیر کو جاتے ہیں اور گھوم کر آتے ہیں۔ موسم آج بہت ہی سہانا ہے اور سہانے موسم کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ آج وادی کی سیر کو جاتے ہیں، پھر ہم چوٹی تک جائیں گے۔ خرم، یہ بات تو آپ نے بالکل ٹھیک کہہ دی ہے، اور میں چھتری بھی ساتھ لے آتی ہوں۔ اور پھر نرمین نے چھتری بھی بیگ میں رکھ لی۔ بیگ سامان سے بھر گیا تھا۔ خرم نے بیگ اپنے کندھے پر ڈالا اور پھر خرم نے اپنے بائیں ہاتھ سے نرمین کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نرمین، چلیں؟ ہاں خرم، کافی دیر ہو جائے گی اگر ہم نے مزید دیر لگا دی۔ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوٹل سے باہر نکل گئے۔ ہوٹل سرسبز و شاداب وادی میں تن تنہا کھڑا تھا۔
جو کہ بہت ہی دلکش نظارہ پیش کر رہا تھا۔ نرمین اور خرم ہوٹل سے باہر نکل چکے تھے۔ سرسبز اور خوبصورت گھاس سے ہرے بھرے کھیتوں میں ایک اکیلا ہوٹل تھا جو کہ اسی بڑے احاطے پر موجود تھا۔ یہ ہوٹل نہایت ہی خوبصورتی سے بنایا گیا تھا اور اسی لیے یہ ہوٹل دور سے بہت زیادہ دلکش لگتا تھا۔ ہوٹل کے باہر کی گاڑیاں کھڑی تھی جن میں ایک پہاڑی جیپ بھی موجود تھی۔ ان کا اجازت تھی کہ اگر وہ چاہیں تو وادی میں جیپ تک لے جا سکتے ہیں، مگر ان کا ارادہ آج پیدل جانے کا تھا کیونکہ آج موسم بہت سہانا تھا اور یہ ہوٹل کی جیپ بھی مسافروں کے لیے تفریح کے طور پر رکھا گیا تھا۔ مگر جانے سے پہلے اس جیپ کا کرایہ ہوٹل کے مینیجر کے پاس بطور پہلے جمع کرنا پڑتا تھا۔ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوٹل سے دور ہوتے گئے۔ ہوائیں چل رہی تھی۔ نرمین کے ریشمی بال بار بار اس کی آنکھوں کے اوپر آ جاتے تھے۔ وہ اس لمحہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی اور وہ بار بار اسے دیکھ رہا تھا۔ نرمین، تم بہت ہی پیاری لگ رہی ہو، میں تمہاری کچھ تصاویر لیتا ہوں۔ وہ بولی، تم بھی بہت پیارے لگ رہے ہو، جلدی کرو، نکالو کیمرہ، تصاویر تو یادگار ہوتی ہیں اور میں یہ یادگار ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنا چاہتی ہوں۔ گھنے درخت پورے ماحول کو خوشگوار بنا رہے تھے۔ دونوں نے کئی تصاویر لی۔ اچانک خوبصورت اور سہانا موسم نے کروٹ لی اور سفید کالے بادلوں میں ڈوب گئے۔ ماحول پر لمحوں میں ہی ویرانی چھا گئی۔ خرم، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ بولی۔ نرمین، موسم کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا کہ کب سہانا موسم خوفناک موسم میں تبدیل ہو جائے۔ ٹھنڈی ہواؤں کی جگہ آندھی نے لے لی۔ ہلکی پھلکی بوندا باندی کی جگہ ایک دم موسلادھار بارش ہونے لگی۔ خرم نے بھربک چھتری بیگ سے نکالی اور دونوں چھتری کے نیچے کھڑے ہو گئے، مگر تیز آندھی کی وجہ سے چھتری چھوٹ گئی۔ چھتری آندھی کے زور سے اڑتی ہوئی پہاڑوں کے دامن میں کہیں کھو گئی۔ بارش کی بوندوں میں دونوں گیلے ہونے لگے۔ دونوں نے گرم شال اور گرم کپڑے پہن رکھے تھے اور سردی بارش کی وجہ سے اور بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ خرم، اگر ہم اس برستی ہوئی بارش میں بھیگ گئے تو ضرور ہمیں شدید بخار ہو جائے گا۔ نرمین کی فکر مندی میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ ہاں نرمین، تم ٹھیک کہہ رہی ہو اور ہمیں کوئی انتظام کرنا ہوگا کہ خود کو اس طوفانی بارش سے بچا سکیں۔ بارش تیز تھی اور تیز بارش کو آندھی جھکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ دونوں آندھی کے مخالف سمت میں بھاگنے لگے۔ قریب دونوں کو ایک جگہ نظر آئی جہاں اوپر پہاڑ جھکا ہوا تھا اور اس جگہ پر گھنے درختوں کا سایہ بھی تھا۔ دونوں اس جھکے ہوئے پہاڑ کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ وہ دونوں وقتی طور پر تو بارش سے بچ گئے مگر رفتہ رفتہ بارش زور پکڑتی چلی گئی۔ خرم، اب کیا ہوگا؟ بارش تو رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ پچھلے 3 گھنٹوں سے ہم اس جگہ میں کھڑے ہیں۔ شام کے اندھیرے پھیل گئے ہیں۔ مجھے بہت ہی زیادہ ڈر لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کب کیا ہو جائے۔ وہ سردی سے کانپ رہی تھی۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ہم جس جگہ کھڑے ہیں یہ جگہ بہت سرد ہے اور بارش کی وجہ سے تو یہ سرد ترین ہو جائے گی۔ ہمیں ذرا اور انتظار کرنا چاہیے۔ ابھی دوپہر کا وقت ہے مگر شام کے وقت میں خاصا وقت باقی ہے۔ جب کالے بادل ہوتے ہیں تو ایسا ہی لگتا ہے جیسے شام ہو گئی ہے، اندھیرا پھیل گیا ہے۔ خیر، ہم ہوٹل سے 2.5 گھنٹے کے فاصلے پر ہوں گے۔ جب بارش رکے گی تو ہم چلے جائیں گے۔ شکر ہے کہ ہم پہاڑ کی چوٹی پر نہیں گئے ورنہ سردی سے مر جاتے۔ ہاں خرم، بس خدا سے دعا کرو کہ بارش رک جائے۔ مگر 2 گھنٹوں تک وہ دونوں مزید وہاں کھڑے رہے مگر حیرت انگیز طور پر بارش بالکل بھی ختم نہ ہوئی۔ ہر چیز کالی چادر میں کھو گئی۔ خوف کی وجہ سے سرد لہر ان کی ریڑھ کی ہڈیوں میں دوڑ گئی۔ خرم نے جلدی سے بیگ سے ٹارچ نکالی۔ وہ اس کی روشنی میں دور تک دیکھ سکتا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا اور پھر اس نے ٹارچ کی روشنی میں پہاڑ کے دامن میں ایک گول سوراخ دیکھا جو پہاڑی زمین کے اندر کی طرف جاتا تھا۔ یہ سوراخ بھی محفوظ جگہ تھی اور بارش کا پانی اسے نہیں پہنچ سکتا تھا۔ سردی سے ان کی حالت بری تھی، خراب ہو رہی تھی۔ نرمین تو سردی کی وجہ سے سمٹ کر رہ گئی تھی اور خرم بھی گرم کپڑے پہننے کے باوجود بھی سردی کی سرد لہروں کی وجہ سے بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ دونوں آہستہ آہستہ سوراخ کی طرف بڑھنے لگے۔ اوہو بھئی، یہ تو ایڈونچر ہو گیا۔ خرم ہنس کر بولا، دیکھیے سوراخ کے اوپر کسی نے بے شمار بال رکھے ہیں۔ اس قدر گھنے اور لمبے بال پہلے بھی کبھی تم نے دیکھے ہیں؟ خرم نے نرمین کی طرف دیکھ کر کہا۔ نہیں خرم، ان بالوں کو چھونا بھی مت،
کہیں یہ کوئی پراسرار نہ ہو اور ایسا نہ ہو کہ ہم اس کسی پراسرار چکر میں پھنس جائے۔ اف نرمین، تم سے مجھے یہ امید نہ تھی کہ تم بھی اس قدر توہم پرست کی باتیں کرو گی۔ یہ دیکھو، یہ سوراخ نیچے غار کی مان پہاڑ کے اندر گیا ہوا ہے۔ دیکھو غور سے، یہ بال کسی نے جلد بازی کے تحت یہاں پر بچھائے ہیں کہ کسی کو سوراخ دکھائی نہ دے۔ خرم نے ٹارچ کی روشنی بالو کی طرف کر دی۔ باریک بالو سے ٹارچ کی روشنی نکل رہی تھی اور نیچے پڑ رہی تھی۔ ارے نیچے تو سیڑھیاں ہیں، یہ یقیناً کسی قدیم تہذیب کا حصہ ہے۔ نرمین نے خیال ذہن میں لا کر کہا، ہاں نرمین، تم بالکل ٹھیک کر رہی ہو۔ وزٹ تو ہمارا بہت ہی یادگار رہے گا۔ ہاں واقعی یہ سفر ہمارے لیے بہت ہی یادگار رہے گا۔ اور ساتھ ہی نرمین نے بالو کا گچھا اس سوراخ سے کھینچ لیا۔ ارے نیچے تو بہت بہت بڑا سوراخ ہے۔ دونوں جوں ہی کھڑے ہو گئے، اچانک ہوا کی تیزی میں شدت آ گئی اور خرم کو ایسے لگا جیسے اس کو کسی نے دھکا دیا ہو۔ وہ گھٹنوں کے بل سوراخ کے اندر اتر گیا۔ اندر واقعی نیچے سیڑھیاں جاتی تھی اور پھر نرمین بھی اس کے پیچھے اتر گئی۔ اندر گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی، مکڑیوں نے بے شمار جالے بنے ہوئے تھے۔ ایسے لگتا تھا کہ وہ دونوں کسی بہت ہی قدیم جگہ پر آ گئے ہیں۔ خرم، یہ جگہ تو چاروں طرف سے بند ہے اور شکر ہے کہ ہمیں یہ جگہ مل گئی۔ ہاں یہ تو بہت ہی گرم ہے اور ہمیں بارش سے پناہ بھی مل گئی ہے۔ یہاں پر ذرا بھی سردی نہیں ہے۔ اور پھر وہ دونوں وہاں پر آدھے گھنٹے تک بیٹھے رہے۔ جب ان کو کچھ محسوس ہوا کہ آندھی کا زور ٹوٹ گیا ہے اور بارش ختم ہو چکی ہے تو وہ اس سے باہر نکل آئے اور پھر ہوٹل کی طرف چل دیے اور رات گئے تک ہوٹل میں پہنچ گئے۔ مگر اگلی صبح کو نرمین کو شدید بخار ہو گیا، جس وجہ سے وہ واپس گھر آ گئے۔ چوٹی کا خواب جو نرمین نے دیکھا تھا وہ پورا نہ ہو سکا، کیونکہ صبح کو جب خرم کی آنکھ کھلی تو اسے پتا چلا کہ نرمین پوری رات بخار کی اذیت میں تپتی رہی ہے اور پھر خرم سے نہ رہا گیا اور وہ پھر گھر آ گئے۔ اس کے چند دن بعد تو نرمین بیمار رہی، مگر پھر آہستہ آہستہ خواب میں ڈر جانے لگی اور پھر یہ ڈر خوفناک خوابوں میں بدلنے لگے۔ آج یہ واقعہ خرم نے ایک سرد سی آنکھ بھری اور نرمین کی طرف دیکھا جو بے ہوش ہو چکی تھی۔ صبح کی روشنی ہر سو پھیل چکی تھی۔ یہ سب واقعات خرم کے دماغ میں کسی فلم کی سکرین کی طرح اس کے دماغ میں چلنے لگے تھے۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا اور وہ سوچنے لگا کہ اس جگہ پر تو کوئی ایسا انجانا واقعہ پیش نہیں آیا تھا، مگر ضرور اس سوراخ والی جگہ میں کوئی انجانا پراسرار چھپا ہوا ہے اور میں مزید ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ نرمین، میں تمہارے سر کی قسم کھاتا ہوں کہ میں اس اسرار کو ختم کر کے رہوں گا جو تیرے میرے بیچ میں دیوار بن رہا ہے۔ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک تمہاری زندگی سے یہ کالی پرچھائی ختم نہ کر دوں۔ تب اچانک نرمین کو ہوش آ گیا۔ خرم، لیٹی رہو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، خرم نرمین کی بات کاٹ کر کہا۔ خرم، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں زندہ ہوں نرمین، میں ہوں نا تمہارے پاس، میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ میں ہر خطرے سے ٹکرا جاؤں گا۔ وہ جو کچھ بھی ہے میں جان گیا ہوں وہ کیا ہے اور کیوں ہمیں پریشان کر رہا ہے۔ خرم، میں نہیں جان سکی ہوں کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ نرمین، تمہیں یاد تو پڑتا ہوگا کہ کچھ ہفتے پہلے ہم دونوں کالی وادی میں گئے تھے۔ وہاں پر ہم دونوں ایک ہوٹل میں ٹھہرے تھے اور پھر ایک دن ہم دونوں سہانے موسم میں ایک سیر کی غرض سے وادی میں گھومنے چلے گئے تھے، مگر سہانا موسم ایک دم خوفناک ہو گیا تھا اور اس شام کو ہم دونوں ایک سوراخ میں رہے تھے اور اس سوراخ میں بالو کا ایک گچھا تھا جو تم نے ہٹایا تھا۔ میرے خیال میں وہ جگہ بھاری تھی، اس میں ضرور کوئی غیبی طاقت رہتی ہے۔ اور پھر جب ہم صبح ہوٹل میں اٹھے تھے تو تم کو شدید بخار ہو گیا تھا، تم بہت ہی گھبرا رہی تھی، مگر میں نے پھر تمہیں زبردستی گھر لے آیا اور وہ بخار تو چند دنوں میں ہی اتر گیا، مگر پھر تمہیں ڈراؤنے خواب آنے لگے اور پھر خوفناک آوازیں اور کل رات یہ بھیانک واقعہ جسے ہم دونوں نے ہی محسوس کیا تھا۔ خرم، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ نرمین، بہت ہی آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کہ جس جگہ ہم گئے تھے وہاں کسی غیبی طاقت کا بسیرا تھا اور شاید ہمارے وہاں جانے سے وہ ڈسٹرب ہوئی تھی اور اب ہم سے کوئی بدلہ لینا چاہتی ہو۔ ہاں خرم، اس جگہ کا نام بھی تو کالی وادی تھا اور وہاں پر تو لوگوں نے بھی ہمیں جانے سے منع کیا تھا، مگر ہم کو تو جیسے کالی وادی میں جانے کا بھوت سوار تھا۔
اور پھر شاید ہم سے انجانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ خرم تمہیں یاد ہے وہاں پر ہم نے ایک سوراخ دیکھا تھا جو کسی نے چھپانے کی غرض سے اس پر کسی دوشیزہ کے بال رکھے ہوئے تھے، اور ہم دونوں تو اسی غار میں سردی سے بچنے کی خاطر اترے تھے۔ ہاں، اور اب وہی منحوس عفریت ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ خرم ہمیں کسی بزرگ سے مدد لینی چاہیے۔ ارے نرمین، کیوں بیچارے کالے بکروں اور سفید مرغیوں کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ یہ بزرگ تو نئے نئے کام کرواتے رہتے ہیں۔ ہاں یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن ہمیں پھر بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ ہاں، ہمیں کسی ایسے بزرگ سے ملنا چاہیے جو واقعی میں ہماری مدد کر سکے۔ خیر، بابا بھی مل جائے گا اور ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ تم بے فکر ہو، سب سے پہلے ہمیں اسی جگہ دوبارہ جانا ہوگا۔ خرم، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس منحوس جگہ؟ شاید پھر میں جانے کی ہمت نہ کر سکوں۔ ہمیں جانا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ وہاں کا کیا حال ہے، کیونکہ ابھی تک تو اس عفریت وادی سے نکل آئے گا، کچھ نہ کچھ اس کالی وادی میں ضرور ہوگا۔ ہاں خرم، یہ تو میں نے سوچا ہی نہ تھا کہ کالی وادی کیسی ہوگی اور وہاں کی وہ سبزہ زار کیسی ہوگی۔ ہم کل ہی وہاں جائیں گے، خرم نے اٹل فیصلہ کرتے ہوئے کہا۔ مگر خرم، کہیں ہم پھر سے کی مصیبت میں نہ گرفتار ہو جائیں کہ ہم تو پہلے ہی ایک عفریت کے شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بس میں جو کہتا ہوں ویسا ہی کرو، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ کی مرضی۔ اوکے، اب تم کچھ سامان کی تیاری کر لو، زیادہ نہیں کچھ سامان رکھ لو، اور بس جانے کی تیاری پکڑو۔ اگلی صبح کو دونوں گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے اور اسی کالی وادی کی طرف جا رہے تھے۔ سفر کے لمحات بڑے مزے کے تھے، کیونکہ سارے راستے میں ہی دونوں ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ نرمین، تم بہت ہی حسین و جمیل لگ رہی ہو۔ خرم، تم بھی کم نہیں لگ رہے ہو۔ اچانک گاڑی کے فرنٹ سکرین پر ایک بڑا اژدہا آ کر سکرین پر اس کی چمکتی ہوئی کھال سورج کی روشنی میں انتہائی شعاعیں پیدا کر رہی تھی۔ نرمین کی بھیانک چیخ نکل گئی اور وہ خرم سے لپٹ گئی۔ گاڑی ہچکولے کھانے لگی۔ نرمین، خود کو سنبھالو اور جلدی سے گاڑی کے شیشے چڑھا دو تاکہ یہ بھیانک اژدہا اندر گاڑی میں نہ آ جائے۔ خرم نے بمشکل یہ الفاظ کہے اور گاڑی اب بھی ہولے ہولے ادھر ادھر بھٹک رہی تھی۔ یہ بھی آگے دیکھو، نرمین کے بال تیز ہوا کے دوش پر خرم کے چہرے پر آ گئے۔ گاڑی کا توازن بڑھ گیا۔ خرم، نرمین بری طرح سے چیخنے لگی۔ گاڑی ہچکولوں سے اژدہا ادھر ادھر کھسکنے لگا۔ یہ راستہ بھی کچا تھا، گاڑی تیز رفتاری سے رواں دواں تھی۔ نرمین کی تیز دل خراش چیخیں ماحول کو بھیانک بنا رہی تھی۔ اگر یہ پہاڑی علاقہ ہوتا تو یقیناً گاڑی گہرے کھائی میں جا گرتی۔ راستے کی ایک طرف قد آور درختوں کی لمبی چوڑی قطاریں تھیں اور دوسری طرف قطاروں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا۔ اچانک گاڑی کے ٹائر چڑچڑائے اور خرم بمشکل بریک پر پاؤں رکھنے میں کامیاب ہو گیا، اور گاڑی جھٹکے کی وجہ سے اژدہا فرنٹ سیٹ سے نیچے گر گیا اور خرم اور نرمین آگے کی طرف آ گرے۔ دونوں کے سر گاڑی کے بونٹ سے ٹکرائے اور واپس سیٹ پر آ گئے۔ دونوں کی نظریں بدستور سکرین پر جم گئی، مگر اب وہاں پر اژدہا نہیں تھا۔ نرمین نے جلدی سے اپنی طرف کا شیشہ چڑھایا اور خرم نے بھی نرمین کی تقلید کی۔ خوفزدہ نظروں سے دونوں فرنٹ سیٹ کے شیشے کی طرف دیکھنے لگے۔ خرم، وہ اژدہا کہاں چلا گیا؟ شاید وہ بونٹ سے نیچے گر گیا ہو۔ ہاں، مجھے بھی یہی تشویش ہو رہی ہے کہ وہ بھیانک شے آئی کہاں سے۔ شاید یہ بھی اسی عفریت کی کوئی بھیانک چال ہو اور وہ ہمیں ڈرانا چاہتی ہو۔ بالکل، میری بھی یہی رائے ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ غائب ہو گیا ہے۔ دونوں ابھی ہم خیال ہی کر رہے تھے کہ اچانک ان کو پھنکار کی آواز سنائی دی۔ نرمین خوف و ڈر کی شدت سے خرم سے لپٹ گئی۔ خرم، یہ سانپ کی آواز تھی۔ ہاں نرمین، تم مت ڈرو، بلکہ صبر اور ہمت سے کام لو۔ خرم نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کی اور دونوں نے آگے کی طرف دیکھا۔ گاڑی کے شیشے بند تھے اور وہ دونوں خود کو محفوظ ظاہر کر رہے تھے۔ گاڑی آگے بڑھ رہی تھی۔ خرم نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ نرمین نے پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر پیچھے صرف اڑتی ہوئی دھول تھی۔ اس میں دور دور تک کوئی اڑتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ نرمین کی خوف میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ یہ شاید نظر کا دھوکہ تھا جو اکثر ہارر سٹوریز کا حصہ ہوتا ہے۔ اور نرمین، تمہیں تو خود کو مضبوط کرنا چاہیے، کیونکہ تم تو باقاعدہ طور پر ہارر سٹوریز پڑھتی ہو۔ ہاں خرم، میں نے تو کبھی اس پہلو پر سوچا ہی نہیں تھا۔ ہاں نرمین، تمہیں سوچنا چاہیے تھا، بلکہ تمہیں تو مجھ سے زیادہ خود کو مضبوط سمجھنا چاہیے تھا، کیونکہ تم تو باقاعدہ طور پر ہارر سٹوریز کی ریڈر ہو۔ اوکے خرم، میں بہت ہی سمجھداری سے آنے والے وقت کا مقابلہ کروں گی۔ ہاں، مجھے تم سے یہی امید تھی کہ تم خود کو مضبوط رکھو اور اپنے حوصلے کو پست نہ ہونے دو۔ ہاں خرم، میں ایسا ہی کروں گی۔